السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی رائٹر ناول ماہ رو کی ایپیسوڈ نمبر 2 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کر لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے ماہ رو، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 2۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے بعد دستار پر میرا حق تھا، پھر آپ میری جگہ آدیان کو کیسے دستار پہنا سکتے ہیں؟ مردان خانے میں اس وقت سفیان خان اور داجان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور سفیان خان غصے سے بھرے داجان کے سامنے سراپائے سوال بن کر کھڑے تھے، جبکہ داجان نے ان کے غصے پر بجائے انہیں ڈانٹنے کے انہیں مسکرا کر دیکھا اور پلنگ سے اٹھ کر ان کی جانب آئے۔ تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں پورے قبیلے کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ دے دیتا؟ وہ بڑے دھیمے اور تحمل بھرے لہجے میں پوچھ رہے تھے، جبکہ ان کے سوال پر سفیان خان چپ ہوئے تھے۔ چپ کیوں ہو گئے سفیان؟ جواب دو نا، داجان نے کہا تو انہوں نے نظریں چرائیں۔ تمہارے پاس تو جواب ہے نہیں، مگر میں تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ میرا پوتا اس قابل ہے کہ میرے بعد قبیلے کو سنبھال سکے۔ اس نے بنا دستار کے ہوتے قبیلے کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں، یونیفارم اور دوسری سہولتیں فراہم کی، مزدوروں کے لیے ٹیوبل بنوائے اور ہر غریب کی مدد کی۔ یہ سب کچھ تم نے نہیں کیا تھا، اور مجھے میرے قبیلے کے لیے ایسا سردار چاہیے تھا جو بنا کسی مقصد اور زبردستی کے ان کے لیے کچھ کرے۔ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے جانشین کو مقرر کر سکوں، اس لیے مجھ سے بحث نہ کرو۔ جاؤ، جا کر اپنی دنیا میں ویسے ہی مگن ہو جاؤ جیسے پہلے تھے۔ داجان اچھے سے سفیان خان کو لاجواب کرتے مردان خانے سے نکل گئے، جبکہ پیچھے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں، انہوں نے آج تک واقعی قبیلے والوں کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ زاری کے بچے، تمہیں کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ تم نے میری چاکلیٹ کھائیں تو کھائیں کیسے؟ وہ مرنے یا مارنے کا ارادہ کیے زاری کے سر پر کھڑی اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے سوال پر دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ بند کرو اپنی بتیسی کو منہ کے اندر، ورنہ مکہ مار کے سارے دانت توڑ دوں گی۔ وہ اسے اپنا نازک مکہ دکھا کر دھمکی دیتی بولی، تو زابر کو اس کا نازک مکہ نہیں مکی دیکھ کر ہنسی کا دورہ پڑا۔ ہا ہا ہا، تم میرے اس مکی سے دانت توڑو گی؟ ہا ہا ہا، لو توڑو توڑو نا میری چوہیا۔ وہ اپنی دائیں گال آگے کرتا بولا تو ریش کا پارا چڑھا، اور اس نے جتنی زور سے ہو سکا اتنی زور سے زابر کے گال پر مکہ مارا تھا۔ اس کے مکے سے زابر کے دانت تو نہیں ٹوٹے تھے، ہاں، اسے گال پر درد بہت ہوا تھا۔ تم نے واقعی مجھے مارا؟ وہ گال پر ہاتھ رکھتا صدمے سے بولا تو ریش نے کندھے اچکائے۔ تیری تو، رک تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ اپنے اکلوتے 3 سال بڑے لالا پر ہاتھ اٹھاتی ہے، تو رک، تو نہیں بچے گی آج۔ وہ بدلہ لینے کے جذبے سے کہتا صوفے سے کھڑا ہو کر اس کے پیچھے بھاگا، تو عریش نے بنا آگے پیچھے دیکھے بھاگنا شروع کر دیا تھا تاکہ زابر سے بچ سکے۔ وہ ایسے ہی بھاگتی گھر کے انٹرسٹ پر پہنچتی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ زابر کہاں تک پہنچا، مگر تبھی وہ باہر سے اندر آتے کسی کے فولادی وجود سے ٹکرائی تھی۔ یا اللہ، زاری بچاؤ! وہ زوردار تصادم کی وجہ سے گرنے لگی تو آنکھیں زور سے بند کیے زاری کو مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر تبھی کسی نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ بچ گئی؟ کیا میں بچ گئی؟ وہ آنکھیں یوں ہی بند کیے خود کو چوٹ نہ لگنے پر بولی۔ آنکھیں کھولو محترمہ،
تمہارا نوکر نہیں جو تمہیں ایسے پکڑے کھڑا رہوں۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی کہ سڑیل کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو خود کو پکڑے زیام کو دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور سانس سوکھ کر رہ گیا تھا۔ سوری زیام لالا، آئی ایم سو سوری۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو کر اسے سوری کرتی اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد پھیلانے لگی، مگر یہ کیا، اس کے پاس تو دوپٹہ تھا ہی نہیں۔ اپنے پاس دوپٹہ محسوس نہ کرتے عریش نے آنکھوں کو زور سے بند کیا، کیونکہ اب پھر سے اس کی ہونے لگی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آنکھوں کی جگہ بٹن رکھے ہیں کیا؟ وہ غصے سے بولا تو عریش نے سر جھکا لیا۔ سوری لالا، وہ آہستہ آواز میں بولی، جبکہ دل ہی دل وہ زابر کو گالیاں نکال رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کمینہ انسان زیام کو دیکھ چھپ گیا ہوگا اور اسے بچانے نہیں آیا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اس نے جب عریش کے پاس دوپٹہ نہ دیکھا تو لہجہ سرد کرتا بولا، میں لالا میرا دوپٹہ۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بولے۔ اسے گندی عادت تھی، وہ دوپٹہ کسی بھی جگہ رکھ کر بھول جاتی تھی اور بنا دوپٹے کے گھر میں پھرتی رہتی تھی، جس پر اسے کسی اور سے تو نہیں مگر بی جان اور زیام سے بہت ڈانٹ پڑتی تھی۔ کیا وہ میں لگا رکھی ہے؟ کتنی دفعہ بکواس کی ہے کہ دوپٹہ اچھے سے لے کر رکھا کرو، مگر تم محترمہ، دوپٹہ اچھے سے لینا تو دور سرے سے لیتی ہی نہیں۔ کوئی شرم حیا ہے تمہیں؟ بچی نہیں ہو اب تم، 22 سال کی ہو گئی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں عریش، اگر اب دوبارہ تمہیں دوپٹے کے بنا دیکھا تو تمہیں پورے مہینے کے لیے اسٹور روم کے کمرے میں بند کر دوں گا۔ اس نے عریش کو دھمکی دی تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور یہ بات زیام اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے تو اسٹور روم کی دھمکی دی، ورنہ وہ افلاطون کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ سوری لالا، اب سے پکا دوپٹہ لوں گی، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی، جبکہ وہ سر جھٹک کر وہاں سے آگے بڑھا تھا۔ کیسی رہی چوہیا کی کلاس؟ مزہ آیا؟ وہ اپنے کمرے میں آئی تو زابر بیڈ پر ہی لیٹا تھا اور اسے دیکھ کر چڑھانے والے انداز میں بولا، بکواس بند کرو تم بدتمیز انسان، تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ بھائی تم جیسے نہیں ہوتے۔ وہ تو اپنی بہنوں کو ہر بری بلا سے بچاتے ہیں، مگر تم مجھے اس سڑیل زیام نامی بلا کے پاس اکیلا چھوڑ کر خود بھاگ گئے۔ وہ روٹھے انداز میں بولتی بیڈ پر بیٹھی تو زابر آگے ہوتا اس کے پاس ہوا اور اسے گلے لگایا۔ اولے میری چویا ناراض ہو گئی مجھ سے۔ میری جان، تمہیں پتہ تو ہے اگر میں وہاں جاتا تو میری بھی کلاس لگ جانی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، یہ زیام لالا اس بار زیادہ دیر نہیں گھر پر رک گئے؟ ویسے تو صرف 1 یا 2 ہفتوں کے لیے آتے ہیں اور پھر واپس اسلام آباد چلے جاتے ہیں۔ اس نے ابریش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پر سوچ انداز میں پوچھا تو وہ ناک چڑھا کر رہ گئی۔ بی جان کے لاڈلے صاحب کو کسی سے پیار ہو گیا ہے اور بی جان سے شادی کا کہہ رہے تھے۔ چاچی بتا رہی تھیں 2-3 ہفتوں میں شاید نکاح رکھا جائے۔ عریش نے اپنے ذرائع سے معلوم ساری خبر زابر کے گوش گزار کی۔ او تیری خیر، مطلب کہ خڑوس لالا کسی کو پسند کرتے ہیں؟ واہ جی، کون ہے وہ لڑکی؟ زابر نے تجسس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے انہیں بی جان سے کہتے سنا تھا کہ ابھی وہ اس لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور بات، صرف خڑوس کو نہیں بلکہ خڑوس کی بہن اور اس کی ڈپلیکیٹ کاپی مس خڑوس کو بھی محبت ہو گئی ہے کسی سے، اور ان کا نکاح بھی ساتھ ہی کیا جائے گا۔ عریش نے ایک اور خبر دی تو زابر بے ہوش ہونے پر آیا۔ ہیں سچی؟ یار، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ کیا سچ میں ہم دونوں کی ان کڑوے کڑیلوں سے جان چھوٹنے والی ہے؟ زابر نے خوشی اور بے یقینی سے پوچھا تو عریش نے ہاں میں سر ہلایا۔ واہ یار، آج تو بڑا خوشی کا دن ہے۔ چلا، آج تجھے تیرا لالا پیزا کھلائے گا۔ اٹھ جا، چادر لے کر آ، باہر میں تیرا ویٹ کر رہا ہوں۔ زابر نے کہا تو عریش کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ ہائے سچی؟ چل جلدی گاڑی سٹارٹ کر، میں آئی، وہ خوشی سے کہتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی تاکہ اپنی چادر نکال سکے۔ کہاں جا رہے ہو برخودار؟ کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھا لیا کرو۔ وہ سفید شلوار قمیص پہنے، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، خوشبوؤں میں بھیگا، ہاتھ پر باندھی مہنگی گھڑی پر ٹائم دیکھتا باہر جا رہا تھا کہ تبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سفیان خان نے اسے مخاطب کرتے کہا۔ سفیان خان کے اسے مخاطب کرنے پر ان کے آگے کھانا رکھتے ان کی بیوی کا ہاتھ رکا تھا اور انہوں نے پیچھے مڑ کر عادیان کو دیکھا
جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ داجان اور ریمل کی نظریں بھی آدیان پر تھیں کہ اب وہ کیا جواب دے گا۔ شکریہ، مگر مجھے بہت کام ہے، فالتو وقت نہیں ہے فیملی ڈنر کا، وہ روڈ لہجے میں بولا تو سفیان خان اسے دیکھ کر رہ گئے، جبکہ داجان اور مہرین، سفیان خان کی بیوی، کے چہرے پر بھی افسردگی چھائی تھی۔ وہ جانے لگا مگر اس کی نظر ریمل پر گئی جو اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں صاف وارننگ تھی کہ اگر وہ باہر گیا تو بس ناراضگی پکی۔ اس نے گھورتے ہوئے اسے آنکھوں سے ہی ٹیبل کی جانب آنے کو کہا تو آدیان گہری سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ اب اس کی گڈیا نے کہہ دیا تھا تو مطلب اب تو اسے بیٹھنا ہی پڑے گا۔ ہاں ہیلو، بولیے منشی صاحب۔ کیا 1 گھنٹے بعد؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ وہ بہانہ سوچتا اپنی جیب سے فون نکال کر یوں ہی بات کرنے کا ناٹک کرنے لگا۔ ٹھیک ہے منشی صاحب، 1 گھنٹہ لیٹ ہیں تو میں تھوڑی دیر آپ سب کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولتا۔ سربراہی کرسی جس پر داجان بیٹھے تھے اس کی دائیں جانے والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے سامنے ہی ریمل بیٹھی تھی جس نے اس کے بیٹھنے پر دکھاوے کے لیے سر جھکا لیا تھا مگر منہ نیچے کیے وہ اپنے لالا کی فرما برداری پر مسکرائی تھی۔ داجان، وہ ٹرے پکڑائیے گا، اس نے داجان کے سامنے پڑی کباب کی ٹکیوں والی ٹرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے کہا تو داجان نے اسے ٹرے پکڑا دی۔ اس نے ٹرے پکڑی تو اس میں صرف 3 کباب ہی باقی تھے اور اسے اچھے سے پتا تھا اس کی ریمل کو کباب بہت پسند تھے۔ اس نے پہلے داجان اور سفیان خان لوگوں کی جانب دیکھا جو اپنے اپنے کھانے میں مگن تھے، پھر ریمل کی جانب دیکھا جس نے اسی وقت اسے دیکھا تھا۔ کیا تم نے کھا لیے؟ اس نے آنکھوں کے اشارے سے اس سے پوچھا تو ریمل نے نا میں سر ہلایا۔ بریانی کیسی بنی ہے داجان؟ اس نے ٹرے کو نامحسوس کردہ انداز میں ریمل کے سامنے رکھ کر داجان سے پوچھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم تو چاول نہیں کھاتے۔ داجان حیران ہوئے۔ دل کر رہا ہے آج کھانے کا، وہ مسکرا کر کہتا اپنے لیے چاول ڈالنے لگا، جبکہ ریمل کو اپنے لالا پر جی بھر کر پیار آیا تھا جو آج اس کی وجہ سے چاول کھا رہا تھا۔ دراصل آج کھانے میں روٹی کباب اور بریانی بنی تھی، اس لیے آدیان نے روٹی اور کباب چھوڑ کر بریانی کھائی تھی، کیونکہ اگر وہ روٹی کھاتا تو اس کی گڑیا کو کباب نہ ملتے اور ایسا وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ امبریش آپی، میرا پرسوں 3rd سیمسٹر کے فائنل کا پہلا پیپر ہے، پلیز میری تیاری کروا دیں۔ وہ ابریش کے کمرے میں کتابیں اٹھا کر آتی بولی تو شیشے کے سامنے تیار ہوتی ابریش نے اسے دیکھا۔ او، میں تو ابھی اپنی دوست کی شادی پر جا رہی ہوں، تو تم ایسا کرو کل صبح آنا میرے پاس، میں کل تمہاری تیاری کروا دوں گی۔ ابریش شیشے کے سامنے سے ہٹ کر اپنی ہیل پہنتی بولی تو اریش نے منہ بگاڑا اور کمرے سے نکل گئی، کیونکہ اسے پتا تھا اگر ابریش نے ایک بار منع کر دیا تو مطلب بس اب ہاں نہیں ہوگی۔ کیا ہوا چوہیا، منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ چہرہ لٹکائے نچلا ہونٹ باہر نکالے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ زابر اپنے کمرے سے نکلا اور اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا، میرا پرسوں اکنامکس کا پیپر ہے اور میری تیاری نہیں ہے۔ ابریش آپی سے کہا تو وہ کہتی میں دوست کی شادی پر جا رہی ہوں تو میں صبح تیاری کروا دوں گی، وہ بولی تو زابر کو اس پر پیار آیا۔ میں صدقے آ میری جان، میں اپنی چوہیا کو پڑھا دیتا ہوں، وہ اس کے بال سہلاتا بولا۔ تمہارا تو خود کل پیپر ہے نا، تم اپنی تیاری کرو، میں صبح کر لوں گی تیاری، وہ فکر مندی سے بولی۔ مجھے آتا ہے میرا پیپر، تو آ میرے ساتھ، میں کروا دیتا ہوں تیاری، وہ پیار سے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے پیپر کی تیاری کرو، تمہارا لاسٹ سیمسٹر ہے، اور تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، میں کروا دیتا ہوں تمہیں تیاری۔ وہ کچھ بولتی کہ تبھی وہاں پر زیام آتا بولا، نہیں نہیں لالا، میں کر لوں گی خود سے، آپ کو کیوں تنگ کرنا، وہ جلدی سے منع کرتی بولی۔ میں نے کہا میرے کمرے میں آؤ تو مطلب آؤ، اور تم زابر، تم ذرا ابریش کو اس کی دوست کی شادی پر چھوڑاؤ، پھر 3 گھنٹوں بعد اسے لے کر بھی آنا۔ وہ جانے لگا مگر پھر واپس پلٹ کر بولا، مگر لالا، ابریش آپی کو آپ کیوں نہیں چھوڑنے جا رہے؟ زابر نے جلد بازی میں پوچھا تو آگے سے زیام کی گھوری پر اپنی جلد بازی پر پچھتایا۔ دراصل ابریش زابر سے 2 سال بڑی تھی اور زیام کی طرح ہی سڑیل تھی، اس لیے دونوں بہن بھائی زیام اور ابریش سے دور بھاگتے تھے۔ جتنا کہا ہے وہ کرو، اسے چھوڑ کر آؤ اور پھر اپنے پیپر کی تیاری کرو، جب اسے لانا ہوگا وہ تمہیں کال کر دے گی۔ کوئی اور سوال؟
اس نے پوچھا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے جواب بھی دے دیں گے۔ وہ دل ہی دل بولا کیونکہ سامنے تو بول نہیں سکتا تھا۔ کیا ہے یار، میں نے نہیں پڑھنا اس کھڑوس سے۔ زیام کے جاتے ہی عریش بولی۔ جا میری بہن، چلی جا، ورنہ فری کی ایکسٹرا کلاس لگ جائے گی۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتا بولا تو وہ رونے والا منہ بناتی وہاں سے زیام کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ چل زابر، تو اپنی ڈیوٹی پر۔ ایک تو نواب صاحب خود سیلیبریٹی بن گئے اور کہیں آنے جانے پر مجھے ڈرائیور بنا دیتے ہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ شکریہ، اللہ حافظ۔